22 سالہ مسلمان لڑکی جس سے بھارت خوفزدہ۔ آفرین فاطمہ کون ہے؟ گھر کیوں مسمار کیا گیا؟ بھارت انتہا پسندی کا گڑھ بن چکا ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں اور مجموعی طور پر دنیا کی 25% آبادی کی محبوب ترین ہستی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں فطری طور پر مقامی اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، جس کا اظہار بھارت کے طول و عرض اور پوری دنیا میں پرامن احتجاجی مظاہروں کی شکل میں ہو رہا ہے۔ بھارت میں گستاخانہ بیانات پر احتجاج کرنے والوں کی آواز دبانے کے لیے بھی بھارتی انتظامیہ نے اقدامات کا آغاز کیا، جس کے تحت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توہین آمیز گفتگو کے خلاف احتجاج کرنے والی مسلمان سماجی کارکن آفرین فاطمہ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کیا گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن کا کہنا ہے کہ گستاخانہ بیان کے خلاف احتجاج کرنے پر حکومت نے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی۔ آفرین فاطمہ آخر ہے کون جس سے بھارت اتنا خوفزدہ ہے؟ آفرین فاطمہ کا تعلق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج یعنی الہ آباد سے ہے اور وہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے رہنما جاوید محمد کی بیٹی ہیں۔ آفرین نے نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سن 2021 میں اپنا ماسٹرز مکمل کیا تھا، جہاں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے کونسلز کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتی رہیں۔ وہ ماضی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وومن کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کی صدر بھی رہ چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پر متحرک 22 سالہ آفرین فاطمہ طلبہ تنظیم فرٹینٹی موومنٹ کی نیشنل سیکرٹری ہیں، جو کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی اسٹوڈنٹ پارٹی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھارتی انتظامیہ کی مسلم مخالف اقدامات پر کھل کر اظہار خیال کرنے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست اتر پردیش کی حکومت نے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا اور مظاہروں میں شامل افراد کے گھروں کو مسمار کیا، جن میں سماجی کارکن آفرین فاطمہ کا گھر بھی شامل تھا، جن کا گھر گرانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ آفرین فاطمہ کا 2 منزلہ گھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گیا۔ گھر میں رکھی قیمتی اشیاء اور دیگر سامان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ واقعے کے بعد عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے آفرین فاطمہ کا کہنا تھا کہ پولیس والے آئے اور کہا کہ وہ ہمارے ابو سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، جبکہ اس دوران پولیس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ گرفتاری ہے یا پھر انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ کسی طرح کا کوئی وارنٹ بھی موجود نہیں تھا۔ خیال رہے کہ اتر پردیش حکومت کی جانب سے مسلم سیاسی جماعت کی رہنما آفرین فاطمہ کے والد محمد جاوید کو مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا۔ آفرین نے انٹرویو میں کہا کہ ان کی والدہ اور بہنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا، جبکہ اپنے والد کے خلاف الزامات مسترد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر مسمار کرنے کو حکومت کا غیر قانونی اقدام قرار دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔